بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چند مہینوں سے ہمارے اس مسجد میں شیخ نذیر احمد مدنی حفظہ اللہ نمازوں کی امامت فرما رہے ہیں اور جہری نمازوں میں ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی آخری پاروں سے ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں خاص طور پر پورے قرآن کو انہوں نے ترتیب سے پڑھ کر آج فجر کی نماز میں قرآن کو ختم کیا ہے الحمدللہ۔ تو تقریباً 10 مہینے لگے ہیں، اس میں بیچ میں رمضان کا مہینہ بھی تھا، تو جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر تھے ان کو پتہ ہے، اور وہ آخری تلاوت انہوں نے سنی ہے، اور جو لوگ حاضر نہیں تھے وہ اس سے محروم رہے۔ تو ہمارے ماسٹر عبدالباری صاحب سیفی حفظہ اللہ نے ان کی اس عظیم مبارک خدمت پر اپنی طرف سے شال پوشی کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مسجد کے طرف سے، مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کل اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج ہی مغرب کا اعلان تھا صبح، لیکن کسی وجہ سے وہ کل کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ آخرت بنائے، اور آپ کے علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواہ البخاری۔ اسی مناسبت سے آج کے درس میں آپ کے سامنے میں نے حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، درس کے لیے میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں ایک حافظ قرآن کا مقام آخرت میں کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائے، جو حافظ قرآن ہو، اللہ کی کتاب کا حافظ ہو، تو دنیا اور آخرت ہر جگہ اس کا مقام بڑا عظیم ہے۔ دنیا میں وہ جہاں نماز میں لوگوں کی امامت کی سعادت حاصل کرتا ہے، سارے مصلیان کی امامت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءۃ سواء فأعلمہم بالسنہ۔ قوم کی جماعت کی امامت وہ شخص کرے گا جو جماعت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن جس کو زیادہ یاد ہو وہی شخص، اقرؤہم یہاں احفظہم کے معنی میں، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے وہ شخص لوگوں کی امامت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اگر حفظ قرآن میں سب لوگ برابر ہیں، مان لیجئے کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم سفر پر گئے یا کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سب حافظ قرآن ہیں،
تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ علم بالسنہ، سنت کے مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے میں اور شریعت کے احکام کو جاننے میں کون زیادہ جانکار ہے، علم والا ہے، تو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ کون ہجرت سب سے پہلے کیا ہے۔ ہجرت میں بھی اگر برابر ہے، حافظ بھی ہے اور سنت کے علم میں بھی برابر ہیں، ہجرت میں بھی سب برابر ہیں، تو ایک روایت میں ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کون سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے، اور ایک روایت میں، اور وہی راجح ہے، کہ عمر دیکھی جائے گی، کون زیادہ عمر والا ہے، حافظ قرآن ہو، پھر عالم ہو، پھر ہجرت میں بھی سب برابر ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ عمر کس کی زیادہ ہے، اس کو نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، اس اصول پر باقاعدہ صحابہ کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد صحابہ میں باقاعدہ اس پر عمل ہوتا تھا۔ جب صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مہاجرین اولین جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، اور مدینہ میں خبا کے قریب ایک مقام ہے عصبہ، جب یہ مہاجرین صحابہ پہنچے تو وہاں پر ان مہاجرین صحابہ کی امامت کرتے تھے سالم مولا ابی حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ ان مہاجرین صحابہ کی امامت کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا، ان میں سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا، اس لیے وہ ان مہاجرین صحابہ کی امامت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک گزرگاہ، ایک راستے پر تھا، اور وہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور خاص طور پر وہ قافلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اسلام سیکھ کر کے، اسلام قبول کر کے اور اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ کر کے آتے تھے، تو ان گزرنے والے قافلوں سے میں کچھ حالات معلوم کرتا اور ان سے کچھ دین کی باتیں، قرآن وغیرہ سیکھ لیتا تھا۔ سیکھ کر کے مجھے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئی تھی۔ جب سارے عرب کے لوگ مکہ والوں کے اسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ جب مکہ والے مسلمان ہوں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے اسلام قبول کر لیں گے، تو جب مکہ فتح ہوا تو لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی میری قوم میں سب سے پہلے اسلام لانے میں آگے بڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اسلام قبول کرنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فلاں وقت کو فلاں نماز کو فلاں وقت میں پڑھو، جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اور تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرے گا۔ یہ مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے بھیجے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے والد واپس آئے تو اب نماز کی امامت کا جب مسئلہ آیا تو تلاش کیا جانے لگا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، تو کہتے ہیں فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، مجھے سب آگے بڑھایا گیا امامت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اور مجھے قرآن کیوں یاد ہوا تھا؟ گزرنے والے قافلوں سے میں سیکھ لیا کرتا تھا، تو مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، اور میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ مجھے قرآن یاد ہونے کی وجہ سے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ میں امامت کرتا تھا، اور میرے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی، اور اسی کو اوڑھ کر کے میں اچھی طرح سے امامت کرتا تھا۔ بسا اوقات سجدے میں جاتا تو میری چادر چھوٹی پڑ جاتی تھی، پیچھے خواتین کی صفیں لگتی تھی۔ خواتین نے شکایت کی کہ اپنے ہمارے امام صاحب کی سرین کو، ان کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ، تو ان کے لیے کم سے کم ایک جوڑے کا تو انتظام کرو۔ تو جماعت والے مل کر کے ان کے لیے، عمر بن سلمہ کے لیے ایک جوڑے کا انتظام کیے، ایک قمیص ان کو خرید کر کے لا کر کے دیے۔ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، مجھے اتنی زیادہ اپنی زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی جب مجھے ان لوگوں نے قمیص میرے لیے خرید کر کے دی۔ اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی ویسی خوشی میری زندگی میں کبھی مجھے نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مسجد کے امام صاحب کے لیے جوڑے کا انتظام کرنا، تحفے تحائف دینا، ان کی عزت اور تکریم کرنا، ان کی خدمت پر، یہ ایک صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ
اکرام ذی الشیبۃ المسلم، تین لوگوں کا احترام کرنا یہ اللہ کے احترام اور تعظیم میں داخل ہے۔ تین لوگوں کا احترام کرنا، ایک ہے وہ بزرگ بوڑھا مسلمان جن کے بال سفید ہو چکے ہوں، وہ ہمارے اکرام اور تعظیم کے مستحق ہیں، اور دوسرے حامل القرآن، حامل القرآن سے مراد حافظ القرآن، ایک حافظ قرآن ہمارے اکرام اور تعظیم کے مستحق ہے، ہمارے احترام کے مستحق ہے، اور تیسرے انصاف کرنے والا منصف بادشاہ جو لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں، ان کا احترام کرنا یہ اللہ کے احترام اور تعظیم میں داخل ہے، یہ ہمارے اکرام، ہمارے احترام اور ہماری تعظیم کے مستحق ہے۔ تو یہ جو قرآن کا سب سے بڑا حافظ ہو، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، وہ نماز میں لوگوں کی امامت کا حقدار، اور صرف نماز کی امامت کا حقدار نہیں ہے بلکہ لوگوں کی امامت اور پیشوائی کا بھی وہی حقدار ہے، یعنی لوگوں کا اسے بڑا بھی بنایا جائے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے صرف نماز کی امامت نہیں بلکہ لوگوں کا بڑا بنانے کا بھی وہ حقدار ہے، تو اس کو بڑا بنایا جائے۔ آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکے کا گورنر بنایا تھا، مکے کا گورنر، اور وہ کسی کام سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا نائب ابن ابزا کو بنا دیا۔ راستے میں مقام عصفان میں ان کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہو جاتی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اپنا نائب مکے میں کس کو بنایا ہے؟ تو کہا کہ ابن ابزا کو بنایا ہے۔ تو کہا کہ ابن ابزا یہ کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے، مکہ جیسے حرمت والے شہر کا تم نے گورنر اپنا نائب ایک غلام کو بنا دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ غلام ہے، لیکن انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض، ایک طرف اگر وہ غلام ہے تو دوسری طرف وہ قرآن اللہ کی کتاب کا قاری، اور وہ علم فرائض کا بڑا ماہر ہے۔ فرائض یعنی پراپرٹی تقسیم کرنے کا فن، علم، ایک خاص علم ہے جو بڑا مشکل علم ہے۔ تو کہا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ اور قاری ہے، اور دوسرے علم فرائض کے ماہر ہیں، ان کے اس علم کی وجہ سے میں نے اپنا نائب ان کو بنایا ہے۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا اما ان نبیکم قد قال صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت اور بلندی کے مقام پر پہنچا دے گا، اور کچھ لوگوں کو جو اس قرآن کی قدر نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، ان کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اتار دے گا۔ تو یہ قرآن ہماری عزت و سربلندی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی لوگوں کی امامت اور پیشوائی کا حقدار ہو سکتا ہے وہ شخص جو حافظ قرآن ہو، قرآن کا حافظ ہو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تو اپنے دور خلافت میں باقاعدہ مجلس شورا کے لیے مشاورتی کمیٹی میں حافظ قرآن کی شرط لگاتے تھے، وہی شخص ممبر بنے گا جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی مشاورتی کمیٹی میں، تو یہ دنیا میں حافظ قرآن کی عزت ہے، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، ان کو 2-2 3-3 صحابہ کو، شہداء کو ایک ایک قبر میں دفنایا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفناتے وقت کہتے قدموا اکثرہم قرآن، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبر میں قبلے کی طرف سب سے پہلے اس کو رکھو۔ تو قبر میں بھی حافظ قرآن کے علم کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اس کے قرآن کے احترام میں اس کو مقدم رکھا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اور 3 سوالات اگر بندے مومن دے دے گا تو چوتھا سوال اس سے ہوگا وما یدریک، یہ ان تینوں سوالوں کے جوابات تجھے کیسے معلوم ہوئے؟ تو وہ شخص بندے مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، اس کی برکت سے میں ان سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں۔ تو برزخی زندگی میں، مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی قرآن کی برکت ایک حافظ قرآن کو حاصل ہوگی، اور آخرت میں اخروی زندگی میں تو اس کا بہت بڑا بلند مقام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوگا، اچھا حافظ ہوگا تو نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ وہ رہے گا، اس کا مقام نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن پڑھنے میں دقت اسے ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے،
اور پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر اور دوسرے قرآن پڑھنے میں جو اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، تو تکلیف اٹھانے پر اس کو اللہ تعالیٰ ایک اجر اور دے گا۔ تو یہ حافظ قرآن کا مقام آخرت میں ہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ، صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ تو قرآن پڑھ جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام جنت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں معزز فرشتوں کے ساتھ رکھے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی بڑی برکتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برزخی زندگی میں بھی، قبر میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں حافظ قرآن کی ہم قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ ان کا احترام یہ اللہ کے احترام میں داخل ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کا حافظ بنائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اگر اپنے بچوں کو دیں گے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو ایسا نور کا جوڑا پہنائے گا جس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے قرآن سے جڑے ہوئے ہر ایک کا مقام بلند ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔